IMF کی تمام شرائط ہیں ان کو من تسلیم کر لیا گیا ہے، اور یہ پچھلے 2-3 ماہ میں چینی حکومت کی سپورٹ جو ہے مددگار ثابت ہوئی۔ جو IMF کی شرائط تھی اس میں $3 ارب، 2 سعودی عربیہ اور 1 UAE، یہ $3 ارب کی ہماری بہت ٹائملی اور قیمتی مدد کی ہے۔ پاکستان کی خارجہ تعلقات میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے، چاہے وہ چین ہے جس کا سی پیک کا میں نے ذکر کیا، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، ہمارے جو تمام دوست ہیں، متحدہ عرب امارات ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بدترین بگاڑ پیدا کیا، جس کا نتیجہ، معاشی نتیجہ جو میں اور آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے 14 مہینے سے حکومت بدلنے کے باوجود حکومت پاکستان پر مکمل اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سپورٹ کرنے کے لیے جس قسم کی چاہیے تیار نہیں ہے۔ پہلے اپنی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو آپس میں میچ کر لیں۔ بہرحال پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے، ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سابق وزیر خزانہ، جو کل بجٹ سامنے آیا ہے، ظاہر سی بات اس کو ہم آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو یہ کس ڈائریکشن کی طرف سارے معاملات جا رہے ہیں۔ پاشا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے کامنٹ چاہیں گے سر، یہ جو بجٹ ہے اس کے بارے میں آج جتنے بھی اخبارات ہیں، ہم نے جتنے ایڈیٹوریلز پڑھے اور جتنے معاشی ماہرین سے گفتگو کی، یہ ایک ایکسپینشن کی طرف انکلائنڈ بجٹ ہے، اور موسٹ پرابلی یہ ایک الیکشن بجٹ بھی ہے، کیونکہ جتنا ہی فراخ دلانہ طریقے سے کچھ جگہوں پہ ریلیف دیے گئے ہیں، لگتا یہی ہے کہ یہ کیا صرف اب سے 1-1.5 مہینے کی حکومت کا بجٹ لگ رہا ہے سر آپ کو، یا لگ رہا ہے کہ یہ ایک لمبی دورانیے ٹھہرنے والی حکومت کا بجٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات دراصل یہ ہے کہ بجٹ جس ماحول میں پیش کیا گیا تو ہم سب کا یہ خیال تھا کہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب جو ایک بہت پرانے سیزنڈ منسٹر ہیں، کہ وہ آغاز میں پاکستان کے لوگوں کو مطمئن کریں گے واقعی کہ ہم جو دیوالیے کا دلدل ہے اس سے نکل آئے ہیں۔ دیکھیے، ان کو آغاز میں کم از کم ایک پلان آف ایکشن اور اسٹریٹجی پیش کرنا چاہیے تھا، جس کے تحت ہم سب مطمئن ہوتے کہ واقعی وہ کافی مرتبہ کہا کہ اب دیوالیہ نہیں ہوگا، جبکہ پاکستان کے ریزروز جو ہیں وہ اس حد تک گر چکے ہیں، اب $4 ارب سے بھی نیچے جا چکے ہیں، اور دوسری طرف IMF کی چھتری اس وقت پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب نے بڑے سخت انداز میں کہا کہ ہم دیوالیہ نہیں ہوں گے، مگر اس کی پلان کیا ہے، سال بھر میں کیا ہوگا، ہمیں بے شمار باہر سے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ کیسا آئیں گے، یہ سب باتیں انہیں پہلے کرنا چاہیے تھا تاکہ ہم سب مطمئن ہوتے، اور پھر واقعی ان کی جو تھیم تھی اسٹیبلائزیشن ود گروتھ، اس کو ہم ایکسپٹ کر کے آگے بڑھیں۔ لیکن پاشا صاحب انہوں نے کہا جو پلان بی ہے وہ ہم کیمرے پہ نہیں بتا سکتے، جو ہمارے معاملات ہیں، کچھ جو ہمارے جیو پولیٹیکل معاملات ہیں، وہ کیمرے کے اوپر اس پر بات نہیں کر سکتے، تو کوئی پلان بی اپیرنٹلی انہوں نے ہنٹ کیا ہے ان کے پاس ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پلان بی ایسا سیکرٹ ہڈن پلان ہے جو شاید وہ بتانا نہیں چاہتے اس وقت؟ دیکھیے، بجٹ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس میں پورا یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والے سال میں ہمیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ کس طرح ہم حاصل کریں گے۔ کم از کم یہی چیزیں جو آفیشیل بجٹ کے ڈاکیومنٹ میں ہے، آپ کے بجٹ ان بریف میں، تو اس کو تو انہیں کم از کم پبلک کو بتانا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے، پارلیمنٹ کے جو ہمارے نمائندے ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سب نے دیکھا ہوا ہے، تو یہ آغاز میں انہوں نے کیوں نہیں بتایا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو دوبارہ میرا جو سوال تھا سر، میں اسی کے اوپر آنا چاہتی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت، اس کی مدت جو ہے، جب یہ بجٹ پاس ہوگا اس کے 1 مہینے بعد مڈ آف اگست میں یہ حکومت جانے والی ہوگی، تو کیا یہ ایک 1.25 مہینے کا بجٹ ہے جو نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا وہ ایک اور بجٹ لے کر آئے گا، یا پھر جو اس کے بعد الیکشن کے بعد ایک اور حکومت آئے گی وہ بھی ایک اور بجٹ دے گی، تو یہ تو خالی ایک سٹاپ گیپ بجٹ ہے، کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ دیکھیے، جب آپ سال بھر کے ٹارگیٹس وغیرہ پیش کرتے ہیں اور ایک پروسیس ہوتا ہے، یہ سلسلہ ہم نے 2017-18 میں بھی دیکھا جب اگلے سال کا بجٹ پیش ہو رہا تھا، اس وقت تو واقعی الیکشن والا بجٹ آیا تھا، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت جو ہے سال بھر کے انہوں نے ٹارگیٹس ضرور دیے ہیں، مگر دیکھیے
जो बात जिस पे मैं फिर से कह दूं कि हमें परेशानी है कि अगले साल हम अपने रिजर्व्स को किस तरह बिल्डअप करेंगे, किस तरह दिवालिये को अवॉइड करेंगे, उस पे कोई खास बात नहीं की उन्होंने। तो हो सकता है कि उन्होंने इंतजाम कर लिया हो हुकूमत ने कि कम से कम मिड अगस्त तक तो हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, मगर उसके बाद क्या होगा। अब देखिए, केयरटेकर गवर्नमेंट्स जो आती हैं, हमारे इलेक्शन रूल्स 2016 के तहत वो पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट नहीं होते, वो केयरटेकर गवर्नमेंट्स हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस का इंतजाम करवाना और उनको सलीके से करवाना। तो पॉलिसी डिसीजंस यानी कि नेगोशिएटिंग ए न्यू IMF प्रोग्राम उनके मैंडेट में बिल्कुल नहीं है। तो अगर तब्दीली लानी है और पॉलिसीज में कुछ तब्दीली लानी है तो वो सिर्फ आने वाले जो मुंतखब हुकूमत होगी 5 साल के लिए इलेक्शंस के बाद वो कर पाएगी। अगले साल के इसी वक्त ये हो सकता है।